حضرات لاکھ بات کی ایک بات یہ ہے، یہ وہ چھری ہے جس کو تیز کر کر آپ جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں دے رہے ہیں، ودھان سبھا کو دے رہے ہیں، یہ چھری 5 سال تک آپ کے سڑکوں پر چلے گی، آپ کے کالجوں پر چلے گی، یہ سڑکوں کے ڈامر کو کھا جائیں گے، یہ پلوں کی سیمنٹ کو کھا جائیں گے، یہ یتیموں کے جو ہے پنشن کو کھا جائیں گے، یہ بیواؤں کی آمدنی کو کھا جائیں گے، یہ روڈ کو کھا جائیں گے، یہ تالابوں کو نگل جائیں گے، یہ سڑکوں کو ہضم کر ڈالیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا میرے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر ظالم کی شرمگاہ میں، ہر ظالم کے پاخانے کی جگہ میں ایک ڈنڈا لگا ہوا ہوگا، اس ڈنڈے میں دنیا میں جتنا اس نے ظلم کیا، دنیا میں جتنے اس نے گھوٹالے کیے، وہ ساری ظلم کی چیزیں، اگر کسی نے بکری چرائی وہ ڈنڈے میں اٹکی ہوئی ہوگی، اگر کسی نے بیل چرائی وہ ڈنڈے کے اندر اٹکی ہوئی ہوگی، اگر کسی نے کپڑا چرایا وہ ڈنڈے میں اٹکا ہوا ہوگا۔ یہ سیاسی کتے جو آج ووٹ کی بھیک مانگ رہے ہیں، آج قوم و ملت کے ساتھ دغا بازی کا معاملہ کر رہے ہیں، دیکھ لینا یہ میری بات ہوگی اور قیامت کا دن ہوگا، تم دیکھو گے ان سیاسی کتوں کے پاخانے کی جگہ پر ایک ڈنڈا ہوگا، اس ڈنڈے کے اندر ریل کی پٹریاں ہوں گی، ریل کی بوگیاں ہوں گی، ہوائی جہاز کے پرزے ہوں گے، تابوت ہوں گے، جنازے ہوں گے، پل ہوں گے، تالاب ہوں گے، روڈ کا ڈامار ہوگا اور جو ہے کانکریٹ ہوگا، غریبوں کی آہیں ہوں گی، کتے کے بسکٹ ہوں گے، یتیموں اور بیماروں کی دوائیاں ہوں گی۔ سب سے بڑے کمینے، سب سے بڑے حرام خور جو پاخانے کے گٹر کے اندر چھاپوں کے وقت پیسہ لگایا کرتے تھے، سوئس بینک کے جو ہے اکاؤنٹ کے اندر اپنے پیسوں کو جمع کیا کرتے تھے، یہاں غریب کی لڑکی 35 سال کی ہو گئی، نہ ساری رات روتی ہے، ہائے میری بیٹی کا نکاح کیوں نہیں ہوتا، باپ تڑپتا ہے، کلی مزدوری کرتا ہے، میری بیٹی جوان ہو گئی، نکاح نہیں ہوتا، آخر کار عیاشی اور دوائی کے اڈے پر مسلمانوں کی آبرو کا سودا ہو رہا ہے۔ اس کی عزت، اس کی آبرو قیامت کے دن اس کے پاخانے کی جگہ پر لٹکے ہوئے ڈنڈے کے اندر لٹکی ہوئی ہوگی، اس کی شرمگاہ ہوگی اور زنا کرنے والے کا عزو تناسل ہوگا۔ اس لیے یہ سب چیزیں بیکار کی ہیں، ہمارے اعمال جیسے ہوں گے، رب کے ساتھ ہمارا تعلق جیسا ہوگا، کوئی ہمارا ہمدرد نہیں، کوئی ہمارا ہمخوار نہیں، کوئی ہماری فریادوں کو سننے والا نہیں۔ ایک ہے جو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے لوگوں میں تمہارے شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ ایک ہے جو کہتا ہے تم چل کر آؤ، میں دوڑ کر آنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ہے جو کہتا ہے تم دوڑ کر آؤ، میں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ہے جو آسمان دنیا میں رات کی تاریکی میں آ کر جو بیوی کراٹے لے کر سو جائے، اولاد غفلت کی نیند سو جائے اور بیمار باپ تڑپ رہا ہو، کھاؤں کھاؤں کھانس رہا ہو، وہ رب کائنات کہتا ہے حل من مسترزقین ارزق لا، ہے کوئی مانگنے والا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اولاد تجھے نہیں دے سکتی، سیاسی ایوان والے تجھے نہیں دے سکتے، ہم نے رب کو کل بھی مانا تھا، ہم رب کو آج بھی مان رہے ہیں، ہم رب کو مرتے دم تک مانیں گے۔ ہمیں کسی کے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے ایمان کا چند سکوں میں اور چند جو ہے ٹکوں میں اپنے ایمان کا سودا کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس نے لیا ہے پیسہ، میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ واپس کر دے اس کی امانت، ورنہ وہ جو ہے مرے ہوئے خنزیر کو کھائے کی طرح ہے، مرے ہوئے کتا کو کھائے کی طرح ہے، خنزیر اور کتے کے پاخانے کو کھانے کی طرح ہے۔ نہ کھا، مومن کا پیٹ کتے کو برداشت نہیں کر سکتا، مسلمان کا پیٹ میدا سور کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تیرے حور کا سودا، تیرے غلمان کا سودا، تیرے رب کے عرش کے سائے کا سودا، تیرے نبی کے حوض کوثر کا سودا اتنا گھٹیا روپیوں میں نہ کر کہ 100-200 روپے کے اندر اپنے ووٹ کا سودا کر۔ اب سوال یہ کہ ووٹ دے تو کسے دیں؟ ہمارے نبی نے ہمیں کون سی تعلیم نہیں دی؟ چپل کو سینا سکھایا، بکری سے دودھ دوہنا سکھایا، گھر کو جھاڑو دینا سکھایا، پیشاب کرنے کا طریقہ بتایا، بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے کا طریقہ بتایا، الیکشن اور انتخابات اس کے اندر ووٹ دینے کا طریقہ نہیں بتایا، نہیں بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا۔ وہ یہ ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی معاملے میں تم اللہ سے مشورہ کیا کرو۔ بھائی میں بک سکتا
فلاں بلاک کا خطیب بک سکتا ہے، وہ ممبر کا سودا کر سکتا ہے، میرے ایمان کی کیا گارنٹی، میرے ضمیر کی کیا گارنٹی؟ تاتاری زمانے کے اندر جب ایک مسلمان کتے کو پکڑا ہوا جا رہا تھا، تاتاری بادشاہ نے کہا، اے مسلمان مرا ملتا ہے، تو کتے سے بدتر ہے۔ اس نے جواب یہ دیا، ہاں بادشاہ، تیرے ہاتھ میں آج تلوار ہے، تیرے ہاتھ میں آج سلطنت کی لگام ہے، تو کہہ سکتا ہے مجھے تم سے یقیناً میں کتے سے بدتر ہوں اگر میرا جنازہ، اگر میرا خاتمہ میری موت ایمان سے ہٹ کر آئے۔ کون ضمانت دے سکتا ہے ایمان کی؟ میرے ضمیر کا سودا، میرے ایمان کا سودا، ممبر کا سودا، محراب کا سودا ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے، یتیم دنیا سے رخصت ہوئے، قربان جائے آل اولاد آپ پر، قیامت تک کی نسلیں والے، آنے والی نسلیں آپ کے جوتے پر قربان ہو۔ آقا، آپ امت کو یتیم بنا کر نہیں گئے، آپ امت کو کسی جگہ تنہا رکھ کر نہیں گئے، بے سر و سامان اور بغیر آلات کے آپ اکیلا چھوڑ کر نہیں گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، شادی کرو، استخارہ کرو، گھر لو، استخارہ کرو، اور لڑکی کو دینا ہو استخارہ کرو، کاروبار کرنا ہو استخارہ کرو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی اس قدر تعلیم دیتے تھے، اس قدر تعلیم دیتے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ استخارہ دین کے اہم ترین فرائض ہے۔ یہاں کے امیر شریعت سے نہ پوچھو، یہاں کے 9 بلاک، 3rd بلاک، 4th بلاک، اوس باللہ نگر، بسم اللہ نگر کہ کسی علامہ مفتی کو نہ پوچھو، کسی کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کسی کے ضمیر کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا صبح میں ایمان والا شام میں کافر ہو جائے گا۔ کسی کے اوپر بھروسہ نہ کرو۔ اللہ کے نبی ہمیں جو ہے یہ نہیں کہا کہ تم ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، استخارے کی 2 رکعت نماز پڑھو، کہو ہمارے سامنے مسئلہ ہے رب کائنات، قوم کے لیے کون مفید ہے؟ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، اگر اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ ہمارے لیے خیر و عافیت کا ہے، وہ کون ہو اس کے لیے آپ۔ اور یاد رکھو استخارہ اللہ سے مشورہ کرنا ہے، استخارہ اللہ سے مشورہ کرنا ہے۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ نفع نقصان کو جاننے والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قوم و ملت کے مستقبل کو جاننے والا ہے۔ آج میں کہوں گا یہ لیڈر اچھا ہے، کل وہ غدار نکل سکتا ہے۔ آج میں کہوں گا کہ یہ لیڈر برا ہے، کل وہ اچھا لگ سکتا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شرا وہو خیر لکم، کسی چیز کو تم برا سمجھو ممکن ہے کہ وہ خیر ہو، اور کسی چیز کو خیر سمجھو ممکن ہے وہ شر ہو۔ ہماری عقل، ہماری سمجھ یہ محدود ہے، اور حدیث میں آتا ہے استخارہ کرنے والا گھاٹے میں نہیں آتا۔ اللہ مشورہ کبھی غلط دیتا ہے۔ اللہ کو آپ نے پوچھا اے اللہ یہ جنت کا راستہ ہے یا جہنم کا راستہ؟ کبھی اللہ نے جہنم کا راستہ بتا کر کہا ہو کہ بھئی جنت کا راستہ؟ اللہ دھوکہ دے گا؟ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے 2 رکعت استخارے کی نماز پڑھو، آنکھیں بند کر کر اپنی مہر لگاؤ۔ حدیث میں آتا ہے استخارے کے بعد کیا جانے والا کام ناکام نہیں ہوتا، وہ جس پر لگے یہ میرے رب کی مرضی ہے۔ حدیث کہتی ہے، حدیث قدسی میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں میرے بندوں کے دل میرے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ آج سیاسی کتے اہل ایمان کے ایمان کو لاکھوں میں، ٹکوں میں، 100 میں، 50 میں خرید رہے ہیں۔ جب وہ ووٹ ڈالے گا تو وہ آ کر دیکھے گا، لے گا پیسہ، اسے بی جے پی کو ووٹ دے گا، بی جے پی سے پیسہ لے گا، کانگریس کو ووٹ دے گا۔ ان الیکشن سے بڑھ کر ایک سلیکشن اوپر ہے، وہ اللہ کا ہے۔ اللہ کہتا ہے بندو تمہارے دل میرے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اقلب کیف اشاء، جیسے میں چاہوں گا پلٹ کر رکھ دوں گا۔ تم جے جے کال کرتے تھے، زندہ باد مرد آباد کہتے تھے، وکٹری وکٹری کہہ کر، وی کا نشان کہہ کر فوٹوؤں میں آتے تھے، لیکن جب تم جاؤ گے قدرت سے تمہاری سیل ہم دوسرے مہرے پر لگا دیں گے۔ ہماری مرضی ہے، ہم جو چاہے حکومت قائم کرے،
2 رکعت صلاۃ الحاجت نماز پڑھیں، دعا کرے اللہ سے، اے اللہ الیکشن کے اندر اسے جیتا جو مسلمانوں کے لیے ہمدرد ہو، اسلام کا خیر خواہ ہو، اور مسلمانوں پر آنے والی مصیبتیں اور مسلمانوں پر آنے والی آفتوں کو ٹالنے کا ذریعہ بنے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت، دیکھو بڑا اہم دن ہے کل کا، ہمارے اگلے 5 سال کے مستقبل کی چابی دینے کا مسئلہ ہے۔ نہ تو ووٹ کو ضائع کرے، نہ ووٹ کو آپ بے وزن سمجھے۔ ایک ووٹ سے کوئی ہار سکتا ہے، ایک ووٹ سے کوئی جیت سکتا ہے، اس حق کو استعمال کریں، ایمان کا سودا نہ کرے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت، اللہ ایسے آدمی کو جیتا، چاہے میرا ووٹ کسی کو بھی جائے، ایسے آدمی کو جیتا جو قوم و ملت، مساجد و مدارس کے لیے مفید ہو، خاص طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خیر خواہ ہو۔ اور 2 رکعت استخارہ، مولا ہر آدمی آ کر دعویٰ کرتا ہے میں حق پر ہوں، میں سچائی پر ہوں، میں قوم کی خدمت کروں گا، میں ملت کی خدمت کروں گا، مولا میرا دماغ کلے گیا ہے، میرا دماغ مکسچر ہو گیا ہے، اے اللہ تو میری رہبری فرما۔ اور پھر باوجود یہ دعا پڑھتے ہوئے اللہم اغفر لی واغفر لی، اے اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرما اور خیر میرے لیے مقدر فرما۔ اپنے دوستوں کو بھی میسج بھیجیں، ووٹ اس کو دینا ہے۔ 2 رکعت استخارے کے بعد تھپا جہاں لگ جائے، بٹن جو دب جائے، اب رب دبا رہا ہے، میرے باپ اور میرے دل کا نہیں چلتا، کیونکہ استخارہ کرنے کے بعد بندہ رب کے تابع ہو جاتا ہے، خدا کے تابع ہو جاتا ہے، وہ جو چاہے ووٹ دلوا لے، وہ جسے چاہے دلوا لے، قیامت کے دن باسپور سے بچ جائیں گے آپ۔